یار اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا ہے. میں نے دعا کی یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے, کل بھی 5,000 کی بکری ہوئی, آج بھی 5,000 کی, کوئی اضافہ نہیں ہے. جناب میں دعا کرتا ہوں یا اللہ صحت دے دے, شوگر لیول کم ہی نہیں ہو رہا. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ بیٹا دے دے, بیٹا مل ہی نہیں رہا. میں انشاءاللہ اور بھی باتیں اس میں عرض کروں گا, میں صرف ابھی اس حدیث کو کلیئر کر دیتا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میرے کاروبار میں برکت دے دے, آپ کی جو سیل تھی وہ ایز اٹ از رہی, لیکن آپ کی دکان میں آگ لگنے والی تھی, آپ کی دکان میں ڈکیتی ہونے والی تھی. آپ نے دعا مانگی, اللہ نے اس بلا کو روکنے میں لگا دیا. سچ بتاؤ پیسے تھوڑے بڑھ جاتے اچھا تھا, یا دکان میں آگ نہ لگی یہ بڑا کرم ہو گیا. میں نے گھر سے نکلنا تھا, میرا ایکسیڈنٹ ہونا تھا, ٹانگ ٹوٹنی تھی, میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ بیٹا دے دے, وہ دعا کو کنورٹ کیا گیا, میری ٹانگ بچ گئی, میرا ایکسیڈنٹ بچ گیا. بتاؤ یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے؟ پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہمیں دنیا والوں پر سب پر بھروسہ ہے, ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے. دعا کے آداب میں لکھا ہے کہ اللہ اس بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا جو دعا کی قبولیت میں جلدی مچاتا ہے, جو کہتا ہے جلدی قبول ہو جائے, بس آج ہی قبول ہو جائے. اچھا پھر لوگ شکوے بھی بڑے کرتے ہیں, یار میں نے جمعے کے دن بھی دعا کی, مزار پہ جا کے بھی دعا کی, بزرگوں سے بھی دعا کرائی, کسی نے کہا کعبے کو دیکھ کر پہلی دعا کرو وہ قبول ہوگی, کعبے پر بھی چلا گیا, میں مدینے بھی گیا, میری دعا ہی قبول نہیں ہو رہی, میرا پرابلم ہی سولو نہیں ہو رہا. اب ذرا 2-3 حدیثیں سناؤں گا, یہ ساری غلط فہمیاں, یہ سارے مسکنسیپشن اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو دور ہو جائیں گے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی, 3 میں سے کوئی ایک بینیفٹ لازمی ملتا ہے. آقا فرماتے ہیں یا تو اس دعا کے بدلے گناہ بخش دیا جاتا ہے, یا اس میں جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے, دنیا میں جو مانگا وہ مل گیا. سیکنڈ یہ آپشن ہے. تیسرا فرمایا کہ اللہ اس کے لیے اس دعا کا ثواب جمع کر دیتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں جب بندہ قیامت کے دن جا کر اتنی ساری نیکیاں دیکھے گا, پہاڑ جتنی, تو عرض کرے گا مولا یہ کام تو میں نے نہیں کیے, کدھر سے ہوئے؟ ارشاد ہوگا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہ ہوئی تھیں, اس کا ثواب ہم نے جمع کر دیا ہے. بندہ قیامت کے دن تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعائی قبول نہ ہوتی, اتنا اجر اتنا ثواب. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دعا مانگتے وقت کنجوسی نہ کیا کرو. ایچ اینڈ ایوری ورڈ, ہر لمحہ آپ کا دعا میں عبادت ہے, اور یہ آپ کے نامہ اعمال میں بڑھوتری کا سبب ہے. دعا میں یہ نہ سوچا کرو کہ پتہ نہیں کیا ملنا ہے نہیں ملنا, یقیناً ملنا ہے. اب دوسری حدیث سنو اور ایمان تازہ ہوگا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاسق فاجر گناہ گار دعا کرتا ہے, بعض اوقات یہ بھی خیال آتا ہے شیطان ہے نا, یار میں 5 ٹائم نماز بھی پڑھتا ہوں, میں روزے بھی رکھتا ہوں, میں درود بھی پڑھتا ہوں, میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں, میرے کام سیدھے ہوتے نہیں ہیں, میری دعائیں قبول ہوتی نہیں. وہ برابر میں میرا پڑوسی ہے, ایک وقت کی نماز پڑھتا نہیں ہے, کام سارے اس کے الٹے ہیں, کاروبار اس کا ترقی کر رہا ہے, گھر اس کے بن رہے ہیں, یہ کیا ماجرا ہے؟ اول تو ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میں نیک ہوں, ہر وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں سب سے برا ہوں, میری بہت ساری خطائیں ہیں. لیکن اس کے باوجود اب جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں یہ بہت سو کی بہت بڑی کنفیوژن کو دور کر دے گی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جب کوئی فاسق فاجر گناہ گار شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو. کیوں؟ فرماتا ہے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا, اس کی آواز اچھی نہیں, جلدی کام کر دو. اور فرمایا جب اللہ کا کوئی نیک بندہ رب کا محبوب جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ابھی اس کو نہ دینا, ابھی اس کا کام نہ کرنا, اس کو اور مانگنے دو, مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا. میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا کی قسم, میں جو مانگوں وہ مجھے میرا رب دے دے, یہ اچھا ہے, یا زندگی میں ایک دعا میں ایسی کروں کہ اللہ جبریل سے کہے کہ میرے بندے کا کام نہ کرنا, اس کو اور مانگنے دو, اے میرے فرشتوں اور مانگنے دو, مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا ہے. کاش زندگی میں ایک دعا, مجھے بتاؤ نا میرا رب یہ کہہ دے کہ میرے بندے کی آواز مجھے پسند ہے, پھر تو میرا کام ہو گیا نا, میرے رب کو میں پسند آ گیا, اس سے بڑی کیا چیز ہے. مگر بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے کہ میرا کام نہیں ہو رہا, میری دعا قبول نہیں ہو رہی. جلدی نہ مچایا کرو, اللہ پر بھروسہ رکھو. اور اب آخری بات سے اور آپ کا کلاؤڈ کلیئر ہو جائے گا. وہ لوگ جو کہتے ہیں پتہ نہیں میرے مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے, میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا دعا کرتا ہوں مسئلہ حل نہیں ہوتا. سنو, اب میں آپ کو ایک لاجیکلی مثال دیتا ہوں یا عقلی مثال دیتا ہوں. آپ والد ہیں, آپ میں سے بہت سارے والد ہوں گے, کئی بڑے بھائی ہوں گے, آپ نے بچے پالے ہیں یا کئی ابھی بھی بچے والے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کا چھوٹا بیٹا ہو, اسمال چائلڈ, بیمار ہو جائے, گلا خراب, فلو, شدید کھانسی, اب وہ بچہ آپ سے ضد کرے کہ ابو جان میں نے آئس کریم کھانی ہے,
میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے، کھانسی بھی ہو رہی ہے، بتائیے آپ پلائیں گے اس کو؟ جواب دیجئے۔ سب منع کر رہے ہیں نہیں پلائیں گے نا؟ اچھا اب وہ بچہ رونا شروع کر دے، آپ کے بالکل سامنے بیٹھے چیخے مار رہا ہے، رو رہا ہے، آپ کا ایک دوست بھی ساتھ بیٹھا ہے، وہ ابھی آیا دیکھا بچہ رو رہا ہے آئس کریم کے لیے، باپ کہہ رہا نہیں کھلاؤں گا۔ اب دوست کیا کہے گا؟ یار کیسے والد ہو، بچہ رو رہا ہے کھلا دو نا آئس کریم، اس کو پتہ نہیں ساری بات۔ تو آپ اس کو کیا رپلائی دیں گے؟ آپ کہیں گے میں والد ہوں، مجھے پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، ابھی آئس کریم کھلا دوں گا تو گلا خراب ہو جائے گا، یہ اور بیمار ہو جائے گا، اس کو آئس کریم دینا اس سے محبت نہیں ہے، دشمنی ہے۔ ایسا ہی ہے؟ ذرا بات میرے ساتھ رہیے گا۔ اب بڑی دل پر ہاتھ رکھ کر میری بات سننا، تم والد ہو، تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے خالق کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے۔ میں مانگ رہا ہوں یا اللہ روزی میں برکت دے، وہ نہیں دے رہا، میں مانگ رہا ہوں یا اللہ اولاد دے، وہ نہیں دے رہا، میں گر گڑا رہا ہوں یا اللہ کرائے کے مکان میں ہوں اپنا مکان دے دے، وہ نہیں دے رہا، اے مولا میں فلاں ملک میں جانا چاہتا ہوں، ویزے لگانا چاہتا ہوں، نہیں مل رہے ویزا، ارے کیوں یقین نہیں رکھتے؟ جتنے ادھر بیٹھے ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں کون ہے جو یہ کہتا ہے میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ارے ماں تو وہ ہستی ہے جو اپنے سکھ قربان کر کے ہمیں سخی کرتی ہے، ساری رات ہمارے لیے جاگنے والی ہماری ماں ہے۔ تو جو ماں تکلیف نہیں دے سکتی، وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیسے ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ یہ یقین رکھ لو، اگر میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا تو وہی میرے لیے بہتر ہے، میرا کام نہیں ہو رہا نا، وہی میرے لیے بہتر ہے۔ جو اولاد کے تمنائی ہیں، نہیں مل رہی اولاد، یقین کر لو کہ میرے لیے اولاد بہتر نہیں۔ پوچھو ان ماں باپ سے جن کے بچے مار کر انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کاش بچہ پیدا ہی نہ ہوتا، بیٹے نے مارا ہے مجھے، بیٹے نے گھر سے نکال دیا۔ ایسی اولاد نہیں دنیا میں؟ ان ماں باپ سے پوچھو، کیا پتا آپ کے مقدر میں ویسی ہی اولاد ہو۔ اور اللہ فرما رہا ہے، اللہ کریم ہے، ہمارے بارے میں اچھا فیصلہ کیا کہ ہمیں اولاد سے محروم رکھا۔ اے میرے بندوں، جب تمہیں ماں باپ پر یقین ہے کہ وہ برا فیصلہ نہیں کرتے تو اپنے خالق پر یقین کر لو۔ اب اگر یہ سوچ لو گے نا تو آپ کی لائف بڑی پرسکون ہو جائے گی۔ اب آپ ٹینشن میں نہیں رہیں گے، دعا کریں گے، کام ہو گیا تو بھی اللہ کا شکر، نہیں ہوا تو بھی اللہ کا شکر، میرے لیے بہتر تھا نا، اللہ نے اس لیے نہیں کیا۔ یقین کر لو اپنے مالک پر۔